بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم الفاعل المقرون بال۔ گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ یہ اسم فاعل کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں بئی معنی کہ اگر اسم فاعل پر الف لام داخل نہ ہو تو اس کے عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور اگر اس پر الف لام ہو یعنی ضارب ہو تو اس کا عمل کیسے ہوگا، الضارب ہو تو اس کا عمل کیسے ہوگا۔ گزشتہ درس میں ہم نے مجرد بال کہ جس پر الف لام نہ ہو اس کی ہم نے بحث پڑھی کہ اگر وہ ماضی ہو تو کیا کرے گا، اگر وہ حال و استقبال کے معنی میں ہو تو کیسے عمل ہوگا یا اس کا استعمال کیسے ہوگا، اگر بمعنی ماضی کی ہو تو کیسے ہوگا۔ پھر کچھ شرائط ذکر کی تھیں کہ جو مجرد عن ال ہوتا ہے اس کے نحات نے عمل کرنے کے لیے کچھ شرائط ذکر کیے ہیں کہ وہ فلاں فلاں چیز پر اعتماد کرتا ہو، ٹھیک ہو۔ آج آ گئی دوسرا قسم کون سی کہ اگر اسم فاعل مقرون بال ہو یعنی اس اسم فاعل پر الف دام داخل ہو، قائم نہ ہو بلکہ القائم ہو، ضارب نہ ہو بلکہ الضارب ہو، اب اس کا عمل، اس کا استعمال، اس کا حکم کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں اسم الفاعل المقرون بال اذا کان لازما، اگر یہ لازم ہو یعنی اگر یہ اسم فاعل فعل لازم کا اسم فاعل ہے، رفع فاعلا فقط، تو ظاہر جب لازم کا ہے تو فقط فاعل کو رفع دے گا اور بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ نحو زید القائم ابوہ حاضر، یہاں القائم یہ اسم فاعل ہے، ابوہ کو اس نے رفع دیا ہے، زید مبتدا ہے، القائم ابوہ یہ جملہ اس زید کی صفت ہے اور حاضر اس زید کی خبر ہے۔ خوب، ہمارا محل شاید تھا کہ القائم ابوہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ وَإِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا، لیکن اگر یہ اسم فاعل جو مقرون بال ہے اگر یہ فعل متعدی کا اسم فاعل ہو، ٹھیک ہو گیا جی۔ نصب مفعولا بہ بلا شرط، یہ مفعول بہ کو نصب دے گا بغیر کسی شرط کے۔ وہ پیچھے جایا تھا کہ اگر بمعنی حال و استقبال ہو تو یوں ہوگا، بمعنی ماضی ہو تو یوں، نہ، خود بتائیں بلا شرط کا مطلب کیا ہے، یعنی سواء کان بمعنی الماضی، چاہے یہ معنی ماضی میں استعمال ہو، او الحال او الاستقبال، چاہے زمانہ حال یا استقبال میں ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ مفعول بہ کو نصب دے گا۔ مثال انا الرجل الحامل الزمارہ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر زمانہ حال، میں وہ شخص ہوں جو حمایت کرنے والا ہوں، زمار آبروئے خاندان کو بھی کہتے ہیں اور دلیروں کو بھی کہتے ہیں، ان کی حمایت کرنے والا، خوب جس معنی میں استعمال ہو۔ اگر انا الرجل ہوگا تو اس کا مطلب معنی حال میں استعمال ہے، یا آپ یوں کہیں کنت الرجل الحامل الزمارہ، کنت ہوگا تو زمانہ ماضی میں استعمال ہوگا۔ دونوں صورتوں میں الحامی اسم فاعل نے الزمارہ مفعول بہ کو نصب دیا ہے، حال میں استعمال کریں تو بھی الزمارہ، اور اس کو کنتوں کے ساتھ ماضی کے معنی میں الحامی کو استعمال کریں تو بھی الزمارہ، دونوں صورتوں میں اس نے مفعول بہ کو نصب دیا ہے، ٹھیک۔
آگے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يُضَافَ إِلَى مَأْمُولِهِ، اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ اپنے مفعول کی طرف مضاف ہو کے استعمال ہو۔ اچھا وہ کیسے؟ فَتَقُولُ أَنَا الرَّجُلُ الْحَامِي الزِّمَارِ یا كُنْتُ الرَّجُلَ الْحَامِي الزِّمَارِ، اور ہم اس کو مضاف کر کے استعمال بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ کہ زمار جو اس کا مفعول بہ ہے لفظاً یہ مجرور ہے، اگر مالن وہ منصوب ہے مفعول بہ ہونے کی بنیاد پر۔ ختم۔ فائدۃ، بالکل آسان سی بات ہے، فرماتے ہیں لا فرق بین ان یکون اسم الفاعل مفردا او غیر مفرد، آپ اسم فاعل کو مفرد استعمال کریں یا تثنیہ اور جمع استعمال کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دونوں صورتوں میں عمل کرتا ہے۔ مفرد استعمال کریں تو بھی یہ عمل کرے گا، اس کو مثنیٰ یا جمع کسی کے ساتھ استعمال کریں تو بھی یہ عمل کرے گا۔ فقط فرق اتنا ہے کہ جب آپ اضافت کے ساتھ استعمال کریں گے تو نون تثنیہ یا نون جمع وہاں پر گر جائے گی، اور اگر اضافت نہیں دیں گے تو پھر باقی رہے گی، بس اور کوئی فرق نہیں۔ فرماتے ہیں لا فرق بین ان یکون اسم الفاعل مفردا، چاہے وہ مفرد استعمال ہو او غیر یا غیر مفرد ہو، کوئی فرق نہیں، دونوں صورتوں عمل کرتا ہے۔ الا، ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ ان نون المثنى والجمع تثبت عند العمل، نون تثنیہ اور نون جمع باقی رہے گی عند العمل، یعنی جب یہ اپنے مفعول بہ کو نصب دے رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، عمل سے مراد یہ ہے کہ جب یہ اس کے لیے ناصب ہوگا تو یہ دونوں نونیں باقی رہیں گی، جیسے ہما ضاربان زیدن، چونکہ زیدن کو نصب دے رہا ہے مفعول بہ کو، لہذا نون سلامت ہے تثنیہ میں۔ ہم ضاربون زیدن، یہاں پر نون جمع اپنے مقام پر ہے اور یہ زیدن کے لیے عامل ہے۔ لیکن تحذف عند الاضافہ، لیکن اگر اس تثنیہ اور جمع کے صیغے کو آپ اضافت کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی جب یہ ناصب نہ ہوگا لفظاً، اس وقت ان کی نون اضافت کی وجہ سے گر جائے گی، جیسے عام قانون ہے ہما ضاربا زیدن ہم ضاربو عمرن، نون تثنیہ کی اور نون جمع گر گئی۔ ختم۔ اذا تعدى اسم الفاعل الى اکثر من مفعول، ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جو ایک سے زائد مفاعیل کی طرف متعدی ہوتے ہیں، کچھ 2 کی طرف متعدی ہوتے ہیں اور کچھ 3 کی طرف بھی متعدی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اسم فاعل ایسے فعل سے ہو کہ جو فعل ایک سے زائد مفاعیل کی طرف متعدی ہوتا ہے تو پھر اس اسم فاعل کے عمل کا طریقہ کیا ہوگا؟ اذا تعدى اسم الفاعل، اگر اسم فاعل متعدی ہو الی اکثر من مفعول، ایک سے زائد مفعولوں کی طرف، یعنی ایک ایسے فعل کا اسم فاعل ہے جو ایک سے زائد افعال کی طرف متعدی ہوتا ہے، اضیف الی الاول جوازا، الی الاول، تو جائز ہے کہ ہم اسم فاعل کو پہلے مفعول کی طرف مضاف کر دیں۔ یہ اضیفہ الی الاول، یہ جواز ہے، واجب نہیں ہے اضیفہ، یعنی جائز ہے کہ ہم اس کو پہلے مفعول کی طرف مضاف کر دیں۔ وَبَقِيَ مَا بَعْدَهُ، اور جو بعد والا مفعول ہے دوسرا یا تیسرا، منصوباً بے، وہ اسی طرح اپنی نسبی حالت پہ رہے۔ ٹھیک ہے جی،
یعنی اس اسم فاعل کو جو پہلا مفعول ہے اس کی طرف مضاف کر کے اس پہلے مفعول کو مجرور کرنے کی بنا پر، اور اس کے بعد والے جو ہیں ایک ہے یا دو ہے وہ اسی طرح منصوب باقی رہے، جائز ہے۔ جیسے السخیو کاسل فقیر ثوباً، سخی پہنانے والا ہے فقیر کو لباس۔ اب الفقیر اس کاسی اسم فاعل کا پہلا مفعول ہے اور ثوباً دوسرا مفعول ہے، تو فرماتے ہیں جائز ہے کہ آپ کاسی کو پہلے مفعول فقیر کی طرف مضاف کر کے آپ کہیں کاسل فقیر، اور جو دوسرا مفعول ہے وہ اسی طرح ثوباً برقرار ہے، عامل وہی کاسی اسم فاعل ہے۔ خالدن معلم بکرن اخاہ قادمن، اب یہاں معلم اسم فاعل ہے کہ خالد بتانے والا ہے کس کو؟ باکر کو، کہ اس کا بھائی آ رہا ہے۔ اب یہاں باکر مفعول اول تھا، معلم باکرن اسم فاعل معلم کو پہلے مفعول باکر کی طرف اضافت دے دی، جبکہ اخاہ قادمن جو بعد والا مفعول ہے وہ اسی طرح اپنا منصوب باقی ہے، اور اس کا ناصب اور عامل وہی معلم ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل آسان سی بات ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ أَيْضًا نَصْبُ الْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ، اور اگر آپ اس اسم فاعل کو جو ایک سے زائد مفعولوں کی طرح متعدی ہے، آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ آپ اس کو پہلے مفعول کی طرف اضافت نہ دیں، بلکہ اس مفعول اول کو بھی منصوب رکھیں، دوم کو بھی منصوب رکھیں، یہ بھی جائز ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ وظیفہ یعنی جائز ہے، وجوب نہیں تھا، یہ دوسرے صورت بھی آ گئی۔ مثلا کہ فرماتے ہیں یجوز ایضاً، یہ بھی جائز ہے کہ نصب المفعول الاول، کہ اس کے مفعول اول کو بھی آپ نصب دیں۔ فتقول السخی کاسن الفقیرا ثوباً، کاسن اسم فاعل ہے، الفقیرا ثوباً یعنی الفقیرہ مفعول اول بھی منصوب اور ثوباً مفعول دوم بھی منصوب، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ اذا کان مفعول اسم الفاعل مجروراً، جس جس جگہ پر اسم فاعل کو اس کے مفعول کی طرف اضافت دینا جائز ہو، ٹھیک ہے جی، ہے مفعول لیکن لفظاً وہ مجرور ہو اضافت کی بنیاد پر، اگر اس مجرور لفظی کا کوئی تابع ہوگا تو فرماتے ہیں اس تابع میں دو وجہ جائز ہیں، چاہے تو اس مجرور کے لفظ پر عطف کرتے ہوئے اس کے تابع کو بھی مجرور پڑھیں، اور چاہیں تو اس کے مجرور کے محل پر عطف کرتے ہوئے اس کے تابع کو منصوب پڑھیں۔ اس لیے کہ اسم فاعل جب مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے مفعول کی طرف تو وہ اگرچہ لفظاً مجرور ہوتا ہے لیکن محلاً تو منصوب ہوتا ہے، چونکہ اس کا مفعول بے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اذا کان اسم الفاعل مجرورا، مفعول و اسم الفاعل مجرورا، اگر یا جہاں بھی اسم فاعل کا مفعول مجرور ہو، یعنی جہاں ہم نے اسم فاعل کو اس کے مفعول کی طرف اضافت دے دی اور مفعول ہو گیا مجرور، جاز فی تابعہ، اگر اس مفعول کا کوئی تابع ہے تو اس تابع میں دو وجہ جائز ہیں۔ کون سی؟ اما الجر، چاہے تو تابع کو بھی مجرور پڑھیں، کیوں؟ مراعاتاً للفظ، اور مطبوع مفعول کے لفظوں پر عطف کرتے ہوئے اس کی رعایت کرتے، چونکہ وہ لفظاً مجرور ہے۔ او النصب، اور یہ بھی جائز ہے کہ نہیں تابع پر نصب پڑھیں مراعاتاً للمحل، اس لیے کہ وہ مفعول جو لفظاً مجرور ہے محلاً منصوب ہے اور ہم اس کے محل کا اعتبار کرتے اس کو منصوب پڑھیں، جائز ہے۔ پس لہذا مثال یہ ہے،
हाजा मुबतगी जाहिन, ये शख्स चाहने वाला है जाहिन व मालिन, यानी माल और मर्तबे का। अब मुबतगी इसमें फ़ाइल है, मुजर्रद अनिल लाम है, अनिल अल है, जाह की तरफ मुजाफ है, अगरचे जाह इस मुबतगी का मफूल है, इस पर आगे ताबे है व माल। अब इस माल को आप जाहिन के लफ्ज़ों पर अगर करते हैं तो पढ़ेंगे मालिन, और अगर महल जाहिन पर आप करेंगे तो ये बन जाएगा, ये भी जायज़ है कि हाँ मुबतगी माल जाहिन व मालन, इसलिए कि जा महलन मंसूब है जो कि मुबतगी का मफऊल है। ठीक हो गया, बिल्कुल आसान। अगली आमिल, चौथा आमिल जिसका जिक्र कल हुआ कि मफ़ऊल बिह का चौथा आमिल वो हैं सीगाए मुबालगा। मुबालगा के सीगे अला ज़ाहिर ये सिमाई होते हैं, कुछ जिनमें से 4 मशहूर हैं, लेकिन गैर मशहूर भी और भी बहुत सारे हैं, फ़कत 4 नहीं हैं, और भी हैं। ये मशहूर जो इन्होंने लिखे हैं वो ये हैं। अच्छा, ये अमल कैसे करते हैं? फरमाते हैं इसमें फ़ाइल जो कुछ अमल करता है जैसे उसका इस्तेमाल होता है मा अल या मुजर्रद अनिल अल, जैसे जैसे उसका अमल है इनका भी वैसा ही अमल है। लिहाजा जिसको इसमें फ़ाइल के अमल की समझ आ गई कि इसमें फ़ाइल अगर अलिफ लाम के बग़ैर हो तो वो क्या अमल करता है, कैसे इस्तेमाल होता है, अगर मा अल हो तो वो क्या अमल करता है, कैसे इस्तेमाल होता है, जो उसके अहकाम थे बेऐन ही वो सारे अहकाम इन सीगाए मुबालगा के हैं। बस इतना लिखा और आगे की बात ख़त्म। हुक्म अमसलतिल मुबालगत फिल अमल, यानी इन सीगाए मुबालगा के अमल करने का हुक्म कि ये कैसे अमल करते हैं। हुक्म इस्मिल फ़ाइल मा अल व अदमहा, वही इसमें फ़ाइल वाला हुक्म है, चाहे वो अल के साथ हों चाहे वो मुजर्रद अनिल अल हों, जो अमल में उनका हुक्म है इनका भी वही है। वही अरबातुन, 4 इनमें मशहूर हैं, फ़आलुन, मिफ़आलुन, फ़ऊलुन, फ़ईलुन। फ़आलुन, अल्लामुन, ज़र्राबुन, ये जो आप पढ़ते हैं ना अल्लामतुन, ये कहते हैं ना फ़लाँ हज़रत अल्लामा, फ़लाँ हज़रत अल्लामा, ये अल्लाह मीम के बाद जो ता है ये ता तानीस की नहीं है, ये दर हकीकत उसी मुबालगा में ज़्यादती के लिए होती है। ठीक है जी, इसलिए आप अगर कहें मर्द के लिए कहेंगे तो भी कहेंगे राजुलुन अल्लामतुन कहेंगे, औरत के लिए कहें तो भी कहेंगे इमरातुन अल्लामतुन, चूँकि ये ता तानीस की नहीं है, उसी मुबालगा में मज़ीद ज़्यादती के लिए होती है। असल सीगा है फ़आलुन अल्लामुन, लेकिन ता उसमें मज़ीद और ज़्यादती के वो समझाने के लिए लगाई जाती है। इस नुक्ते को याद रखना। मिफ़आलुन जैसे मिअमारुन, मुबालगा यही होता है ना कि जो काम को बंदा ज़्यादा करता हो उसकी बात है। अल्लाम बहुत ज़्यादा इल्म वाला, मिफ़आलुन मिअमार बहुत ज़्यादा तामीर करने वाला, फ़ऊलुन फ़ऊलुन हमूलुन ज़्यादा वज़न उठाने वाला, अकूलुन बहुत ज़्यादा खाने वाला, फ़ईलुन जैसे रहीमुन। ठीक हो गया। अच्छा, फरमाते हैं ये 4 सीगे मशहूर हैं, लेकिन मैंने गुजारिश की है कि फ़कत यही नहीं है, और भी हैं, ये मशहूर उन्होंने जिक्र किए हैं। फ़आलुन, मिफ़आलुन, फ़ऊलुन, फ़ईलुन। अब उनकी मिसालें, हाज़ा मन्नाउनिल खैरा
او مناع الخیر، اور چونکہ یہ استعمال ہو رہا ہے اس میں فاعل کی طرح، لہذا ھذا مناع الخیرا پڑھیں تو بھی جائز ہے کہ خیر کو نسب دے، مناع فعال کا صیغہ ہے، بہت زیادہ من کرنے والا ہے نیکیوں کو، یا مناع الخیر اضافت کے ساتھ پڑھیں تو بھی جائز ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ ذاک معطاء النعم، یا معطاء النعم، وہ شخص بہت، معطاء مفعول کا وزن ہے، بہت نعمتیں، وہ بہت نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ اب اس معطاء جو اس میں جو مبالغہ کا صیغہ ہے، اب اس کو معطاء النعم یعنی مفعول اس کو نسب دیں، نام جو اس کا مفعول فی ہے بہی ہے تو بھی جائز ہے، معطاء النعم میں مضاف اضافت کے ساتھ پڑھیں تو بھی جائز ہے۔ ذالک خوا، اب دیکھو نا، وہ مناع نے ھذا پر اعتماد کیا، معطاء نے ذاکا پر اعتماد کیا، وہ جو پیچھے باتیں آئی تھیں مجرد العلم میں کہ فلاں چیز اعتماد ہو۔ ذالک خواص الحروب، خواص خوص سے ہے، ویسے اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ ڈبکی لگانے والا، لیکن ہاں مرادی معنی ہے کہ وہ بندہ جنگ کا بہت پیاسا ہے، یعنی جنگجو بہت ہے۔ خوب، خواص الحروب حرف کی جمع، اب الحروب مفعول بے ہے خواص کا، اب یوں پڑھیں خواص الحروب، نسب دے دیں تو بھی جائز ہے، خواص الحروب یوں پڑھ لیں تو بھی جائز ہے، والو مجرہ۔ فوائد دو باتیں اس کے آخر میں مختصر سی فرماتے ہیں، یہ جو چار مشہور صیغے ہم نے ذکر کیے ہیں، ان میں ان اعمال فعال اکثر من اعمال مفعال و فعول، یعنی ان چار میں فعال، یہ جو صیغہ مبالغہ کا یہ زیادہ عمل کرتا ہے، بہت زیادہ، یعنی اس کا استعمال ہوتا ہے اور اعمال اس کا زیادہ ہے بنسبت مفعال اور فعول کے۔ اسی طرح وَإِعْمَالُ فَعِيلٍ أَقَلُّ مِنْهَا جَمِيعًا، لیکن جو فعیل ہے یہ ہے چوتھے نمبر پر ہے، یعنی سب سے زیادہ عمل جو کرتا ہے وہ ہو گیا فعال، دوسرے نمبر پر ہو گئے مفعال اور فعول، چوتھے نمبر پر آ گیا یا تیسرے نمبر پر آ گیا فعیل، فعیل سب سے کم۔ فرماتے ہیں وَقَدْ سُمِعَ اِعْمَالُ فَاعِلًا، یعنی فاعلہ کا صیغہ مبالغہ بھی عرب سے سنا گیا ہے کہ وہ فاعلہ کو بھی مبالغہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، فاعلہ کو۔ وَلَكِنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى نُدُورِ عَمَلِهِ، لیکن نحات نے صراحت کر دیا ہے کہ فاعلہ کا عامل ہونا نادر ہے، بہت کم ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آخری بات اس سے مربوط وہ یہ ہے، یجوز ان یتقدم معمول امثلۃ المبالغۃ علیہا، اگر آپ کو گزشتہ درس کی آخری سطر یاد ہو تو ہم نے کہا تھا یجوز ان یتقدم معمول اسم الفاعل علیہا، کل کے درس کی آخری سطر تھی کہ اسم فاعل کے معمول کو خود اسم فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے۔ مثال دی تھی کہ زید بکرن ضاربن، یعنی زید ضاربن بکرن میں بکرن کو ضارب پر مقدم کرنا، بعین ہی فرما رہے ہیں اسی طرح کہ صیغہ مبالغہ کے معمول کو خود صیغہ مبالغہ پر مقدم کرنا جائز ہے۔ مثال، اور یہاں درس مکمل، ھذا سوق الغداۃ ضروب بحد السیف، اصل عبارت یہ ہے کہ ھذا ضروب، کہ یہ شخص بہت مارنے والا ہے، بحد السیف،
اپنے تلوار کے ذریعے شوک الغدات دشمنوں کے پاؤں کو، شوک یعنی ساک سے ہے، اور یا سوک ہوگا، ساک کہتے ہیں پنڈلی کو، مراد کیا کہ یہ دشمنوں کے پاؤں کو بہت زیادہ اپنی تلوار سے کاٹنے والا ہے۔ خوب، اب یہاں شوک الغدات مفعول بے ہے ضروبن کا، لیکن ضروبن پر مقدم ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔